شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 3 بیٹا اسلامیہ کی کتاب نکالیں آپ۔ اسلامیہ کی کتاب میں پیج نمبر 33 پہ آ جائے۔ چیپٹر کا نام ہے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات۔ اسلام جس طرح ہمیں اچھی بری باتوں کی تمیز سکھا رہا ہوتا ہے، دین جو ایسا مذہب ہے جو تمام زندگی کس طرح گزارنا ہے، کس طرح رہنا ہے، اس کا پورا نچوڑ ہے۔ وہ کس طرح رہنا ہے اور کیسے زندگی گزارنا ہے، کس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو دین سے آرام سے مل جاتی ہیں۔ دین میں جب آتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو خیال رکھنا، کیونکہ کیا کہا جاتا ہے اچھے اخلاق اچھی تربیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اچھے اخلاق ہوں گے تو پھر آپ کے پورے خاندان کا پتہ چلتا ہے، آپ کی پوری تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ساتھیوں کے ساتھ تعلقات پہ ویسے بھی اسلام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، کیونکہ اتحاد وہ طاقت ہے جس سے ہم پوری دنیا، پورے گھر، پورے محلے اور پورے خاندان میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اچھی زبان، شیریں زبان اور اچھا لہجہ اور اچھی باتیں یہ سب کو پہلے امپریس کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ پہلے آپ کے پہلے الفاظ جو ہوتے ہیں، اگر آپ نے تلخ لہجہ استعمال کیا یا آپ ناشائستگی لفظ استعمال کرتے ہیں یا اپنا طریقہ کار اپناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرا جو بندہ ہے وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے یا آپ کو اچھا محسوس نہیں کرتا یا آپ کے بارے میں غلط رائے دینا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ساتھیوں کے ساتھ تعلقات میں کیا ہے، جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں، گفت و شنید جب تک نہیں کریں گے جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ساتھی، دوست، احباب، کیونکہ دنیا میں معاشرے میں اگر آپ کو زندگی گزارنا ہے، زندہ رہنا ہے اور ساتھ ساتھ ترقی کرنا ہے، بہت آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی اور لوگوں سے اچھا سلوک رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اسلام نے سب کو یہ کہا ہے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی اس لیے کہ جس طرح ہم اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اپنے ساتھیوں سے بھی ہمیں محبت کرنی ہوگی، ان سے اسی طرح پیار محبت سے رہنا ہوگا، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہوگا اور ایک دوسرے کی تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہم نے کسی برے وقتوں میں دوسروں کا ساتھ دیا تو دوسرے بھی انشاءاللہ، وہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یا آپ کا ساتھ دیں گے۔ اچھے تعلقات پہ کیسے زور دی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خاتم النبیین نے فرمایا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ساتھیوں میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہو، یعنی کہ اپنے دوست کے لیے بہتر ہو۔ اچھا دوست کہتے ہیں نا کہ اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک عطیہ کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھے تعلقات قائم رکھنے کے لیے جس طرح ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، مسجد ہے، محلے میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آپس میں ایک معاشرے کے تحت نہیں بلکہ ایک بھائی بہن کی طرح رہنے کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے اسی پر زور دیا ہے۔ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو فوری طور پہ آپ کو حاضر وہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے اور دوسرا حاجت مند آ جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے اس کی حاجت روائی کو پورا کیا جائے۔
کسی چیز میں اگر کمزور ہے، سبق میں اگر دوست ہے وہ آپ کا کسی چیز میں کمزور ہے، سبق میں یا کسی بھی پڑھائی میں ان کی مدد کرنی ہے تو کوشش کریں کہ ان سے بڑھ چڑھ کر بتائیں، ان کی مدد کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ چل سکے. ساتھ بھلائی کرنے سے پتہ ہے نا آپ کو، اگر آپ نے بھلائی کی تو نہ صرف دنیا میں اس کا صلہ مل رہا ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اچھا، کسی کی کوئی چیز اگر بری لگتی ہے اس کو کوشش کریں کہ پیار محبت سے سمجھائیں، یہ نہ کہ لڑنا شروع کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. لڑنے سے کیا ہوگا، یا تو پہلے اگر آپ نے گالی بکی یا اگر آپ نے الٹے سیدھے منہ بنائے تو پہلے آپ کا اپنا منہ خراب ہوگا، پھر دوسرے والوں کو برا لگے گا نا. تو بہتر یہ اگر آپ کو زیادہ برا لگوانا ہے، زیادہ برا دیکھنا کوشش کرنا ہے کہ دوسرے والے سے آپ کو ہے کہ ہاں نہیں، آپ بس کسی کی بات میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ کسی بھی بات میں اگر وہ تلخ لہجہ کوئی استعمال کرتا تھا تو وہ مسکرا دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہماری جو قوم ہے، یہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ نادان ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں نا. تو اس نے برا بھلا کہا ہے تو یقیناً اس کو نہیں پتہ تھا کہ اس طرح نہیں کہنا ہے. لیکن آپ کو اگر اچھی بات بتائی جا رہی ہے تو غور سے سننا ہے، اور نہ صرف سننا ہے بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے، اور ایسی باتوں سے درگزر کرنا ہے، ایسی حرکتوں سے جس سے دوسروں کی دل شکنی ہو، ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کسی کا خیال نہیں کرتے، اگر کسی کے ساتھ آپ نے غلطی سے مذاق اڑایا، غلطی سے بھی کسی کو الٹا سیدھا کہہ دیا، اگر اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے یا اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے تو کیا ہوگا، پھر آپ کو گناہ بھی ملتے ہیں. اس کی بد دعا اگر لگ گئی تو کیا ہوگا پتہ ہے نا آپ کو، پھر آپ کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا سن لے. تو بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کی دل آزاری مذاق میں بھی نہ کیا جائے. ہم ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں، کیونکہ دین ہمیں ہر طرح سے، دین ایسا مذہب ہے جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر عمل کرنا شروع کر دیں، اگر دین کی باتوں پہ چل کر، تو ہم یقیناً ایک کامیاب مسلمان، کامیاب انسان بن سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. ہمارا دین ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں سکھا رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. اور اتحاد، اتفاق، قوت، بھائی چارہ جو ایسی چیزیں ہیں جس پہ چل کر ہم نہ صرف پوری معاشرے میں سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ اکیلے کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. کامیابی کے لیے ضروری ہے آگے والا آپ کے لیے تالیاں بجائے، یا آگے والا آپ کو تسلی دے، یا آگے والا آپ کو داد پیش کرے. تو آگے والا کیسے داد پیش کرے گا؟ جب ان کے تعلقات آپ کے اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، تو وہ آپ کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرے گا اور آپ کا ساتھ دے گا. پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آ رہے تھے، ہم نے اچھے سے زندگی گزاری، اچھے سے بات کی یا اچھے سے رہے، تو وہ کیا ہوگا، ہمارا حمایتی بن جائے گا. تو ہمیں ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک گیدرنگ کے ساتھ چلیں، کیونکہ ہمیں داد دینے والا یا ہمیں اچھا بنانے والا پورا معاشرہ ہوتا ہے. ہم کبھی بھی اکیلے ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا. جس طرح اپنے بھائی بہن ہوتے ہیں نا، آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں مختلف کاموں میں، ماں باپ جو ہیں وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اچھے جب کام کرتے ہیں تب کی بات کر رہی ہوں میں. جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے ساتھی ہیں، اگر اچھے سے پیش آئیں گے، اچھا رویہ رکھیں گے، کیونکہ اس میں کوئی آپ کا دیکھا جائے تو کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اچھے رویہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنی زندگی میں شامل کر لے اچھے الفاظ، اچھا رویہ، تو آپ خود بخود ایک اچھے اور نیک انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر نئی نئی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ایک رویہ، ایک لہجہ. کہتے ہیں نا، اگر آپ بڑوں سے اگر بات کریں تو اپنی آواز کو دھیمی رکھیں. اگر اپنے والدین سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہے، تب بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو. کیوں نہ کہو اف تک؟ کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جب آپ بھی چھوٹے تھے، کسی بات پہ ضد کیا کرتے تھے، تو یہی والدین آپ کو کیا کرتے تھے، بہت پیار اور محبت سے سمجھایا کرتے تھے، نہ یہ کہ جھڑک دیا کرتے تھے، نہ یہ کہ بھگا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے رویوں میں نرمی پیدا کرو. کس طرح نرمی؟ جب اپنے ماں باپ سے اپنا رویہ بہتر رکھیں گے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کریں گے. چھوٹے بھائی بہنوں سے محبت کرنا، چھوٹے ضروری نہیں کہ بھائی بہن ہوں آپ کے، اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے اس کو پیار محبت سے پیش آئیں، اور بڑے ہیں تو ان کو عزت و احترام. تو دونوں صورتوں میں آپ کی آواز کہاں ہے، دھیمی ہو گئی.
اور آپ کا اخلاق بلند ہو گیا. کس طرح اخلاق بلند ہوا؟ اس طرح بلند ہوا کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے اپنی آواز کو دھیمی کر کے بات کیا, شائستگی سے بات کیا, نرمی اختیار کی, اور اپنے بچوں یعنی کہ اپنے چھوٹے, آپ کے جو چھوٹے ہیں, آپ سے بہت ہی چھوٹے ہیں یا ضروری نہیں کہ بہت چھوٹے ہوں, آپ کے ہم عمر بھی ہیں اگر آپ کے, تو آپ نے ان کے ساتھ نرمی اختیار کی, نرم لہجہ, پیار محبت سے بات کی. تو کیا ہوگا؟ اس طرح آپ کے تعلقات دوسروں سے بہتر ہو جائیں گے اور آپ ہر طرف کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کا زینہ بھی یہی ہے, کیونکہ آپس میں مل جل کے رہنے پہ اسی لیے تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے.